چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ ایک معروف ادارہ ہے جو سن 2014 میں ویسٹ مڈلینڈ کے شہر برمنگھم میں قائم ہوا۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پہلا ایسا ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے چائنیز ایکوپنکچر، چائنیز ہربل میڈیسن اور ہجامہ، جسے کپنگ بھی کہا جاتا ہے، انگلینڈ اور پاکستان میں متعارف کرایا۔ چائنیز ہاسپٹل چائنا کے جدید اور معروف میڈیکل اداروں سے ایفیلیٹڈ ہے، جس میں ننجنگ TCM یونیورسٹی، چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل اور ہیبی یونائٹڈ یونیورسٹی سر فہرست ہیں۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پچھلے 14 سال سے تجربہ کار چائنیز میڈیسن اسپیشلسٹ کے زیر نگرانی اپنی خدمات مہیا کر رہا ہے۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ کے CEO جناب محمد سرور خان صاحب چائنیز ہاسپٹل کے سینئر میڈیکل آفیسر ہیں، جو چائنیز میڈیسن میں 18 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ جناب سرور صاحب نے 1997 میں آئرلینڈ اور چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ سرور خان صاحب آئرلینڈ اور پاکستان میں بطور چائنیز میڈیکل اسپیشلسٹ اپنی خدمات ادا کر چکے ہیں۔ مس ین ہوا سن چائنیز میڈیسن میں 28 سالہ تجربہ رکھتی ہیں۔ مس سن نے 1983 میں چنگ چن میڈیکل یونیورسٹی چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ مسٹر چین ایلیکس نے 1985 میں چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی اور پچھلے کئی سالوں سے چائنیز میڈیسن میں اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں۔ رینل فیلئر، جسے عام لفظوں میں کڈنی فیلئر کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی کڈنیز کمزور ہو جاتی ہیں اور صحیح طرح کام نہیں کرتی۔ یہ ایک خطرناک بیماری ہے اور اگر اس کا صحیح طرح علاج نہ کرایا گیا تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، میں پھر آپ کے ساتھ ایک بار محمد سرور خان، سینئر میڈیکل آفیسر، چائنیز ہاسپٹل، پاکستان اینڈ برمنگھم اینڈ UK۔ تو الحمدللہ آج ہم بات کریں گے کڈنیز کے اوپر، یعنی کہ کڈنیز پلیز اے ویری لارج پارٹ ان ہیومن باڈی۔ اس کے علاوہ باقی بھی جیسے ہارٹ ہو گیا، لنگز ہو گئے، ان کے بغیر بھی تو کام نہیں چل سکتا ہے، مگر جب کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا اور جنم دیتی ہیں۔ اور جب کڈنی الحمدللہ ہم کڈنی کو بوسٹ کرتے ہیں، کڈنی کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو پھر کافی ساری چیزیں اس کے ساتھ خود آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو کڈنیز ہر انسان کے اندر عموماً 2 کڈنیز پائی جاتی ہیں، اور کڈنیز کا یہ کام ہے کہ جو ہم پانی پیتے ہیں، جو ہم فلوئڈ لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس کو فلٹر کرنا ہے، اور کم از کم 180 لیٹرز آف بلڈ فلٹرز ایوری ڈے بائی دا 2 کڈنیز، اور اس میں سے 180 لیٹر یعنی کہ روزانہ فلٹر کرتی ہیں کڈنی، تو اس میں سے پھر کیا کہ اپروکسیمیٹلی 2 لیٹر جو ہے نا وہ پیشاب نکلتا ہے، باقی جو ہے تو وہ 178 لیٹر جو ہے نا وہ خون وہ لوگوں کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ تو کڈنیز کا بہت بڑا ایک پارٹ ہے انسان کے وجود کے اندر۔ تو اگر الحمدللہ کڈنیز ٹھیک ہوں گی تو باقی جو ہے نا اعضاء بھی اچھے چلیں گے، کیونکہ کڈنیز ایون کہ لنگس کو بھی کڈنیز کنٹرول کرتی ہیں، ایون کہ ہارٹ کے بھی جو ہے نا کافی مدد کرتی ہیں کڈنی، اور پھر اس کے معدے نظام کو، کیونکہ کڈنیز کے میں آگے انشاءاللہ جا کر فنکشن بتاؤں گا کہ جو مختلف فنکشنز ہے اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن۔ تو ابھی اگر کڈنی کا اگر مسئلہ ہو جائے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن میڈیسن میں اس کو کہتے ہیں یہ ERF یعنی کہ اسٹیبلش رینل فیلئر، یا CKD یعنی کہ کرونک کڈنی ڈیزیز۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر ہمارے اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوور بیک پین شروع ہو جاتی ہے، سولن اینکلز،
اینڈ فیٹس، یعنی کہ اینکل کا سو جانا یا گھٹنوں کا سو جانا یا ہاتھوں میں سوجن ہو جانی، پاؤں میں سوجن ہو جانی. پھر کیا کہ شارٹنیس آف بریتھ، سانس اندر لینا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر کانوں میں جو ٹینائٹس، یعنی کہ آواز آنا شروع ہو جانا، ایسا کہ ہر وقت کوئی جیسے جو ہے نا کہ نہر چل رہی ہے، شو 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 کی آواز آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا تو خون کے اندر، پیشاب کے اندر خون کا پیدا ہو جانا یا پروٹین کا لاس ہو جانا. اور پھر کیا کہ رات کو زیادہ پیشاب آنا، یہ بھی جو ہے نا کڈنی کے ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پھر عجیب بات ہے کہ اگر نیند وغیرہ نہیں آ رہی تو انسومنیا وہ بھی کڈنی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور پھر اچی سکن، وہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ اچی سکن کا اور کڈنیز کا آپس میں کیا تعلق ہے. اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن دے ہیو اے ویری کلوز ریلیشن شپ. اور پھر کیا کہ مسل میں کرمپس وغیرہ پڑ جانے، یعنی کہ جس کو ہم اپنی زبان میں وٹ کہیں گے یا پنجابی میں کڑل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کرمپس کا پڑ جانا. اور پھر کیا ہائپر ٹینشن اور نوزیا وغیرہ ہو جانا. اور اسپیشلی مردوں میں جو ہے نا اریکٹائل ڈسفنکشن، یعنی کہ مردانہ کمزوری پیدا ہو جانا. یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ عموماً جب کڈنی کی فنکشن صحیح برابر کام نہیں کر رہی تو پھر یہ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کافی یعنی کہ بیماریاں ہیں، مگر یہ کیونکہ مین ہے ان کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ان کا کیا ہمارے چائنیز میڈیسن میں کیا ٹریٹمنٹ ہے. اور الحمدللہ بہت آسان سی ٹریٹمنٹ ہے ہمارے چائنیز میڈیسن میں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے جا کر کہ ہاں جی وٹ از دا ٹریٹمنٹ فار چائنیز میڈیسن. TCM یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ایک وسیع طریقہ علاج ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے چائنا میں وجود میں آیا. TCM یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن طریقہ علاج میں ہربل میڈیسن، آکیوپنکچر، آکیوپریشر مساج اور ہجامہ قابل ذکر ہیں. TCM یعنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن طریقہ علاج چائنا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم اب بات کریں گے کہ واٹ از دا ٹریٹمنٹ فار کڈنیز ڈیزیز ان چائنیز میڈیسن. تو ہمارے چائنیز میڈیسن میں کڈنیز کو ہم نے 4 اسپیکٹ دیے کہ 4 کام جو ہے نا کڈنیز کرتی ہے. اور اس میں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ کڈنی اسٹور کرتی ہے ہماری جنگ، یعنی کہ جو ہمارے والدین سے انہیریٹ ہوتی ہے وہ جو ہے نا اس کو بھی اسٹور کرتی ہے. اور پھر کیا کہ کڈنی ین، یعنی کہ جو پہلے میں نے 1-2 پروگرام بتایا تھا ہمارے چائنیز میڈیسن میں ین ینگ ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ ین جو ہے وہ جو ہمارا کولنگ میکانزم ہے باڈی کا نظام کا، فلوئڈ وغیرہ بنانا، کولنگ باڈی کو کول رہنا، اس کو ین ہم کہتے ہیں. اور پھر ایک میکانزم ہے ینگ، یعنی کہ ہیٹنگ میکانزم، جو باڈی کے ہیٹ پوری کرنا باڈی کو، تو وہ بھی کڈنی کا فنکشن ہے. اور پھر چوتھا کڈنی کا فنکشن کیا ہے کہ کڈنی چی، یعنی کہ ہماری جو انرجی ہے وہ بھی عموماً زیادہ تر کڈنی سے پائی جاتی ہے. اور پھر اس انرجی کو آگے جو ہے بھیجنا وہ بھی کڈنی کا فنکشن ہے. تو یہ کیا کہ ایک تو کڈنی جنگ جو ہمارے اپنے والدین سے ملی ہے، جو ہمیں انہیریٹنس ہوئی ہے، تو اس میں کڈنی پلیز اے بگ پارٹ. یعنی کہ دیکھو میری شکل وغیرہ ابھی میری تھوڑی بہت میرے اپنے والد سے ملتی ہوگی، کوئی والدہ سے ملتی ہوگی، اور پھر کوئی جو ہے نا ہمارے جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہماری فیملی سے ملنا جلنا. تو یہ ساری چیزیں یہ کیا کہ یہ کڈنی سے آتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یعنی کہ میری باڈی کے فلوئڈ، اگر فلوئڈ وہ کنٹرول نہیں ہے یا فلوئڈ کم ہو گئے تو پھر بھی مسئلہ ہوگا، اگر فلوئڈ زیادہ ہو گئے تو پھر بھی مسئلہ ہوگا. ایسے ہی پھر کڈنی کو جو ہے، کڈنی کا ہمارے جو ہیٹنگ میکانزم ہے اس کو بھی کڈنی کرتی ہے. یعنی کہ اگر باڈی کے اندر زیادہ گرمائش پیدا ہو گئی تو پھر بھی مسئلہ ہوگا، اگر باڈی کے ہیٹنگ جو میکانزم ہے وہ بھی اگر کم ہو گئی تو پھر بھی مسئلہ ہوگا. تو یہ جو ہیٹنگ یعنی کہ ینگ فنکشن جو ہے وہ بھی کڈنی کو دیا جاتا ہے. اور پھر کڈنی چی،
یعنی کہ ہر مختلف آرگن کے اندر اپنی چیز ہے. جیسے کہ ہماری الیکٹریکل انرجی ہوتی ہے گھر کے اندر، ایسے انسان کے وجود کے اندر بھی ایک الیکٹریکل انرجی ہے، ایک کم سے کم 110 وولٹ کے برابر انرجی انسان کے اندر ہے. اور پھر وہ مختلف انرجی یعنی کہ ہارٹ کو چلانے کے لیے ایک کرنٹ چاہیے اس کو، اور اس کا اپنا ایک لائن کرنٹ. جیسے ہمارے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ساکٹ کی اپنی لائن ہے یا بلب وغیرہ کی اپنی لائن ہے. اور تو ایسے جو ہے نا اپنے انسان کے وجود کے اندر بھی ہارٹ کی ایک اپنی لائن ہے، اور پھر کڈنیز کی ایک اپنی لائن ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک دو بتایا تھا کہ ہمارے جو ہارٹ کا مین سوئچ جو مین لائن ہے وہ ادھر ہے، اس کو شین مین کہتے ہیں. تو اگر کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوگا تو وہ کیا کہ ہم یا تو اس کو مساج پوائنٹ کو کریں گے یا ادھر ہم سوئی لگائیں گے. اور جو لنگس کا مین پوائنٹ ہے وہ کدھر ہے کہ وہ دوسری سائڈ پر ہے. تو جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ تو ہم اگر دیکھیں تو ہم مساج کر رہے ہیں ہارٹ پوائنٹ کو بھی اور لنگس پوائنٹ کو بھی. اور تو یہ کیا کہ یہ ہماری نماز کے اندر بھی الحمدللہ ہماری باڈی کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن اور اکارڈنگ ٹو آکوپنچر تھیوری. یہ جو مختلف پوائنٹس ہیں یہ مختلف یعنی کہ ایک وائرنگ سسٹم ہے انسان کے اندر، اور اس کو 360 پوائنٹس ہے، 360 پوائنٹس. وہ کیا ہے کہ جس آرگن میں مسئلہ ہوگا، اگر ابھی ہارٹ میں مسئلہ ہے کہ ہارٹ جو ہے تو اس کو پوری انرجی نہیں مل رہی، تو اس میں کیا ہم کریں گے، اس پوائنٹ کے اوپر نیڈل لگا کر اس کو ہم کلاک وائز گھمائیں گے تو وہ کیا ہے کہ وہ ہارٹ کی انرجی کو بوسٹ کریں گے. اور اگر ہم انٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ہارٹ کی انرجی کو یعنی کہ تھوڑا سلو کرے گی. تو ایسے ہی اگر کڈنی کا فنکشن جیسے میں نے وہ کہا کہ یہ جو ہیٹنگ فنکشن ہے، اگر یہ ہیٹنگ فنکشن کڈنی کا لو ہو گیا تو پھر ہم کڈنی چینل کے اوپر یعنی کہ کڈنی لائن کے اوپر ادھر ہم سوئی لگا کر کیا کریں گے کہ وہ کڈنی جو انرجی ہے اس کو بوسٹ اپ کریں گے. تو جب کڈنی انرجی بوسٹ اپ ہوگی یعنی کہ اس کا کرنٹ بڑھے گا تو کڈنی جو ہے نا تھوڑا تیز کام کرے گی، تو پھر کیا کہ جو نا زیادہ تر مسئلے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ایچ انڈیویجول چیزوں کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا. یہ کیونکہ کڈنی بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، اور اس لیے شاید کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو 2 کڈنیز دی ہے. عموماً دیکھ ہارٹ ہمارا ہے کہ لیور ہے کہ ہاں، اور کڈنیز کیا کہ 2 ہیں. تو اس کیونکہ ان کا بہت بڑا فنکشن ہے انسان کے چلنے کے میکنزم کے اندر. تو اس کو پھر چائنیز میڈیسن نے یعنی کہ اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیکل تھیوری اس کو صحیح برابر سمجھا ہے کہ کتنے فنکشن ہیں اور کس فنکشن کو ہم جو ہے نا بوسٹ کریں گے، کس فنکشن کو ہم ٹریٹ کریں گے، تو پھر آگے جا کر جو ہے نا تو انسان جو ہے نا فیل مچ ہیلتھیئر. تو اس میں ایک تو جو کڈنی کا جو ین فنکشن ہے یہ کیا باڈی کو موئسچن کرتا ہے اور نرش کرتا ہے. اگر ین فنکشن کم ہوگا تو پھر کیا کہ باڈی موئسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ باڈی کے فلوئڈ جو ہے تو کم ہو جائیں گے، پھر باڈی جو ہے نا موئسٹ نہیں ہوگی. پھر ہم دیکھیں گے جی کہ تھوڑا چہرے کا رنگ کالا پڑ جائے گا، تھوڑے جو ہے نا اسکریپ وغیرہ جانے کہ خارش وغیرہ آنی شروع ہو جائے گی، اور جو ہے نا دانے وغیرہ نکلیں گے، کیونکہ باڈی کی کڈنی جو ہے وہ فنکشن کو موئسٹ نہیں کر رہے، موئسٹ کی فنکشن جو ہے نا کم ہے، کڈنی ین ڈیفیشنسی ہو گئی. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کڈنی ینگ ہو گیا تو پھر کیا دیکھیں گے کہ پھر بھی وہ یعنی کہ دانے وغیرہ نکلیں گے اور اسکن کی خارش وغیرہ ہوگی، مگر وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ کڈنی ینگ یعنی کہ ہیٹ بڑھ گئی ہے. جب ہیٹ بڑھ گئی ہے تو کڈنی کے فلوئڈ کو وہ کم کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا تو اس لیے جو ہے نا ابھی اسکن کا مسئلہ وغیرہ ہو رہا ہے، اور چہرہ تھوڑا کالا پڑ رہا ہے، اور کیا کہ بال وغیرہ برٹل ہو رہے ہیں یا باہر گر رہے ہیں. یہ کیا کہ کڈنی ینگ بڑھ گیا. تو ان کا اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ین اور ینگ کو برابر رکھیں. اس کے الحمدللہ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ گوگل میں ین ینگ ڈالیں گے نا تو آپ پورے 10 سال بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے ین ینگ کا فنکشن ختم نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس کو جب چائنیز نے اس کو ایسے اپنے میڈیکل سسٹم میں لایا ہے، ایسے میڈیکل سسٹم میں لایا ہے کہ الحمدللہ ہم جو ہے نا پوری کڈنی فنکشن کو بہت آسانی سے ٹریٹ کر سکتے ہیں.
تو ابھی ہم بات کریں گے کہ کڈنی کے یعنی کہ جو مختلف ڈیزیزز ہیں اور جو ہمیں سائنز اینڈ سمٹم نظر آتی ہیں تو ان کو ہم جو ہے نا کیسے جو ہے نا کڈنی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایلوپیتھک میڈیسن میں تو اتنا ڈیفیکلٹ سسٹم انسان کے سسٹم کو انہوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ سیل وہ سیل یہ. تو ہمارے چائنیز میڈیسن میں تو الحمدللہ اتنا آسان سسٹم کو بنا رکھا ہے کہ اور اسپیشلی ہم جب کڈنی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ہمارے چائنیز میڈیسن میں کہتے ہیں جی کہ کڈنیز کے یہ فنکشن ہے. اور کون سے فنکشن ہے کہ ایک تو کڈنی کیا موئسچن کرتا ہے اور باڈی کو نرش کرتا ہے, موئسچن اینڈ نرشز. دوسری کڈنی کے فنکشن کیا ہے کہ کڈنی پرووائڈس دا وارمتھ ٹو دا باڈی. اچھا, کڈنی کے اگر وہ فنکشن ٹھیک نہیں ہوگی تو آدمی کو کیا کہ سردی لگے گی. عام زیادہ دوسرے بندے فیملی کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا ہوگا تو ہر وقت جو ہے نا کمبل میں جو ہے نا لیٹا ہوا ہوگا. باقی جو فیملی کو وہ ان کو سردی نہیں لگ رہی, مگر کیونکہ اس کی کڈنی کا ینگ کا مسئلہ ہے, کیونکہ کڈنی ینگ پرووائڈس وارمتھ ٹو دا باڈی, تو وہ لازمی جو ہے نا اس کو پوری وارمتھ میں نہیں مل رہی. اور ایسی اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کیا کہ جو ہے نا ایک آدمی کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی, اور اسپیشلی یہ لیڈیز میں زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ کڈنی کے جو کڈنی کے جو فلوئڈ ہے وہ بچوں ہوتے وقت کافی فلوئڈ لاس ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے نا پیریڈس کے دوران وغیرہ کافی فلوئڈ لاس ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا کہ لیڈیز کو عموماً زیادہ گرمی آنی شروع ہو جاتی ہے. ابھی ہم جو ہے نا تو کمرے میں بیٹھے ہوں گے تو وائف کے جو ہے نا تو یعنی کہ شیل بی فیلنگ ہاٹ, ویرہ جو ہے تو مرد حضرات جو ہے نا عام ٹھنڈا محسوس کر رہے ہوں گے. تو وہ کیا ہوا ان کے جو کڈنی کے فلوئڈ کڈنی نورشز اینڈ موئسچر دا باڈی, وہ کیونکہ فلوئڈ کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا ان کو گرمی محسوس ہو رہی ہے. پھر کیا کہ کڈنی آلسو رسپانسبل فار ہیئر لاسٹر, یعنی کہ بالوں کو خوبصورت رکھنا, بالوں کو پوری جو ہے نا نرشمنٹ پہنچانا, اور اگر بال وغیرہ گر رہے ہیں تو یہ بھی ایک کڈنی کے ڈس فنکشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں. پھر کیا کہ کانوں کو جو ہے نا اوپننگ اینڈ اوپن انٹو دی ایئرز, اگر کوئی سماعت کا مسئلہ ہے, کوئی سننے میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر بھی ہم کڈنی کو جو ہے نا بوسٹ کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ یعنی کہ اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف دا بلیڈر اینڈ اینس, اگر بڑے پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے کیونکہ وہ اینس کو جو ہے نا وہ ریکٹم کو جو ہے نا وہ اوپننگ نہیں کر رہی کڈنی, تو اسی مسئلہ ہے. ایسے ہی بلیڈر کی جو اوپننگ, یعنی کہ ابھی کوئی مرد حضرات ہمارے پاس آتے ہیں, یعنی کہ پیچھے یا ابھی لاسٹ ویک ایک ڈاکٹر حضرات آیا تھا, کہتے ہیں جی مجھے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے رات کو اور اٹس ویری ارجنٹ. وہ کیا وہ جو نا کڈنی ڈس فنکشن کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے ان کو مقصد باکس دیا پیٹ کے اوپر لگانے کے لیے. اس کے اندر ہربز ہوتی ہے, وہ ہربز لگا کر اس کو گرم کرتے ہیں, کڈنی ینگ کو ہم بڑھاتے ہیں, تو وہ کیا کہ جو بلیڈر ہوتا ہے وہ الحمدللہ جو نا پورا کنٹرول کر لیتا ہے. تو وہ ایک ہفتے کے بعد الحمدللہ آیا تو کہتا ہے جی ابھی میری ارجنسی تو ختم ہو گئی ہے, مگر کیا کہ جو پیشاب ہے وہ ابھی بھی تھوڑا زیادہ آ رہا ہے. تو ہم نے اس کو عرض کیا کہ دیکھو یہ ہمارے پاس کوئی جادو تو نہیں ہے, تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو ہے نا اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا مینٹلی یعنی کہ میموری پاور وغیرہ بھی جو ہے نا ہمارے کڈنی کی وجہ سے جو ہے نا لوز ہو جاتا ہے. اگر کوئی میموری میں اسپیشلی شارٹ ٹرم میموری میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی جو ہے نا کڈنی کی وجہ سے ہوتا ہے چائنیز میڈیسن میں. اور پھر ایموشنلی ول پاور جو ہے وہ بھی جو ہے نا ہمارے چائنیز میڈیسن میں کڈنی سے آتی ہے. تو اگر کسی کو ول پاور کا مسئلہ ہے یا ڈٹرمنیشن یعنی کہ جسٹ لو ول پاور, تو وہ کیا کہ ہم الحمدللہ کڈنی کو ٹریٹ کریں گے تو ول بی اوکے. تو کیا کہ یہ کافی ساری چیزیں kidneys are very easy treated alhamdulillah in Chinese medicine, and they cover lots of different function of the body. اور کیونکہ یہ روٹ کورس ہے, جب روٹ کورس کو ہم انشاءاللہ ٹھیک کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کافی ساری چیزیں اور بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گی. لوور بیک پین یعنی کمر کا درد کمر کے نچلے حصے میں ہو جاتا ہے.
جو عموماً ہمیں اپنی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں محسوس ہوتا ہے۔ ہماری کمر کا نچلا حصہ ہماری کمر کے اوپر کے حصے سے جڑا ہوا ہے، جو ہمارے پورے جسم کا وزن اٹھاتا ہے۔ زیادہ تر کمر کا درد ہمارے کمر کے پٹھوں کے دب جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نرو روٹ، جوائنٹس اور ہماری ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کمر کی درد کی کوئی ایک وجہ نہیں ہو سکتی۔ کمر کا درد کوئی وزنی چیز اٹھانے، کمر کے نچلے حصے کے پٹھوں کا کھنچ جانے یا زمین سے اوپر کی جانب کوئی چیز اٹھانے کی وجہ سے کمر میں درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ دیر کرسی پر غلط طریقے سے بیٹھنا اور بڑھاپے کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے لوور بیک پین کے اوپر، کیونکہ یہ بہت عام بیماری پائی جاتی ہے، اور اسپیشلی انگلینڈ وغیرہ میں، یورپ ملک میں تو زیادہ لوگ آف ورک اس لیے ہوتے ہیں کہ لوور کمر کے درد کی وجہ سے۔ اور یہ الحمدللہ چائنیز میڈیسن بہت آسانی سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھک میں تو کیا کہ لوور بیک پین ہو اور اس کو کہتے ہیں جی ٹریپ نرو، سائٹکا بھی کہتے ہیں، ہمارے اپنی زبان میں ارکنسام اس کو کہیں گے، اور اس کا تو صرف کیا کہ آپریشن کا علاج کیا جاتا ہے۔ مگر وہی جو پیشنٹ کو آپریشن نے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے، تو الحمدللہ ہمارے چائنیز میڈیسن میں کیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی آکو پنچر کی سوئیاں ہوتی ہیں، یہ ٹیکہ نہیں ہوتا بلکہ بالکل باریک سوئی ہوتی ہے، میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں، کبھی کبھی تو یہ نظر بھی نہیں آتی ہے یہ، اور یہ 360 پوائنٹ باڈی کے اوپر، اور یہ پوائنٹ کے اوپر لگا کر کہ وہ کیا ہوا کہ کمر کا درد اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جو چی ہے، یعنی کہ جو انرجی ہے وہ فلو نہیں کر رہی، یعنی کہ اسپائن کے اندر سے اس کی جو گردش ہے اس میں رکاوٹ آ گیا ہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ امیجن کریں کہ دیکھو ایک ریور جو اچھی طرح فلو ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک درخت آ کر گرتا ہے، تو وہ پیچھے سے کیا کہ ریور کی فلو جو وہ رکاوٹ آ گئی۔ جب ریور کی فلو میں رکاوٹ آ گئی تو پھر کیا ہوگا کہ پیچھے سے گندگی آئے گی، اور پھر جو نا ادھر جمع ہوتی جائے گی، اور جو نا ریور اور جو نا دن بدن جو ہے نا ریور کی یعنی کہ فلو کم ہوتی جائے گی۔ ایسے جو انسان کے وجود کے اندر جو چی اور بلڈ کی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو پھر پیچھے سے اور خون آتا ہے، اور عموماً آپ دیکھیں کہ خون تھوڑا سا باہر 2 منٹ کے لیے رکھیں گے تو وہ بہت جلدی کنجیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت جلدی جو ہے نا لوتھڑا سا بن جاتا ہے۔ تو ایسا اگر باڈی کے اندر اگر خون کی رکاوٹ آ گئی تو پھر کیا کہ وہ درد وغیرہ شروع ہو جائے گا۔ اور چائنیز میڈیسن میں ہم کہتے ہیں کہ جن رگوں کے اندر خون دورہ کر رہا ہے اس کے آگے الیکٹریکل انرجی ایک راستہ بنا رہی ہے، پیچھے خون جو نا دورہ کر رہا ہے۔ جیسے ریور کے اندر کرنٹ ہوتا ہے، پانی کے اندر کرنٹ ہوتا ہے، اگر وہ کرنٹ اس کا رک گیا تو پھر ریور بھی ادھر رک جاتا ہے۔ ایسے انسان کے وجود کے اندر بھی جو خون دورہ کر رہا ہے، تو اس کے آگے بھی پہلے سرٹن اماؤنٹ آف کرنٹ جو ہے نا، یعنی جس کو ہم چی کہتے ہیں، وہ آگے دورہ کر رہی ہے، تب پیچھے خون جا رہا ہے۔ اگر وہ چی میں رکاوٹ آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ پیچھے جو ہے نا خون بھی رک جائے گا۔ تو اس لیے الحمدللہ چائنیز میڈیسن میں بیک یعنی کہ کمر کا درد اسپیشلی آکوپنچر کے ساتھ بہت آسانی سے جو ہے نا بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف 360 پوائنٹس باڈی کے اوپر، ابھی آپ چارٹ پر دیکھیں گے دیر آر 360 پوائنٹس، اور یہ دیکھا کہ آپ جو یہ چیز جو ہے نا فلو کر رہی ہے باڈی کے اندر کتنی تیز سے یہ چل رہی ہے۔ تو ایسے جو ہے نا ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف پوائنٹس، یعنی کہ اچھا ڈاکٹر تو وہ ہے کہ جو پیشنٹ کے مرض کو دیکھ کر، اس کی ایج کو دیکھ کر، اس کے وزن کو دیکھ کر، یعنی کہ اور کب کتنی پرانی یہ بیماری ہے، پھر اس لحاظ سے وہ اگر پوائنٹ چوز کرے گا الحمدللہ، تو کیا کہ وہ جو ہے نا کمر کا درد بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کئی بار کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے تو 2-3 ٹریٹمنٹ میں نے کروائی ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کل ہسپتالوں کے اندر جو آکوپنچر ہوا جا رہا ہے اسپیشلی UK وغیرہ میں، تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا میڈیکل ڈاکٹر
शॉर्ट कोर्सेज यानी कि 2 वीक्स का या 3 वीक्स का या सम टाइम इवन के वीकेंड का कोर्स करके वो कहते हैं जी कि हम आकुपंचर कर रहे हैं। आई हैव नो डिसरिस्पेक्ट फॉर देम, दे आर मेडिकल प्रोफेशंस, पर ये जो आकुपंचर है ये भी एक मेडिकल थ्योरी है और ये 5 साल का कोर्स है। तो जो 5 साल में सिखाया जाता है वो लाजमी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इन वन weekend. So there are 360 points on the bodies, and if the right points are chosen for the right disease, then alhamdulillah very quickly within a matter of maybe 8 to 10 treatment, inshallah the patient start getting better. तो बैक पेन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आकुपंचर एंड चाइनीज हर्बल मेडिसन, वो हर्बल मेडिसन हम इसलिए देंगे कि हर्बल मेडिसन के साथ हम ब्लड को जो है ना बूस्ट अप कर सकते हैं, एनर्जी को बूस्ट अप कर सकते हैं, और आकुपंचर इसलिए करेंगे कि वो जो चैनल है उस चैनल को खोलने के लिए कि खून का दौरा और ची का दौरा जो है ना दोबारा फुली शुरू हो जाए, फुली फंक्शनल हो जाए, तो ये कमर का दर्द चला जाता है। और एक साथ सिर्फ कमर का दर्द नहीं जाएगा, मगर क्योंकि जब द ची फ्लो जो है ना तो रुकावट करेगी, कमर में रुकावट होगी, तो फिर क्या कि क्योंकि किडनी जो बनाती है बोन मैरो, और बोन मैरो आता है ऊपर दिमाग को रीढ़ की हड्डी के थ्रू, तो फिर क्या कि ऊपर जब वो बोन मैरो की भी रुकावट हो जाएगी तो फिर क्या कि पोर मेमोरी हो जाएगी, और जो है ना टेंशन वगैरह, वरी वगैरह, और क्योंकि वो ब्रेन को पूरी नरिशमेंट नहीं मिल रही, तो इसलिए फिर जो है ना यानी कि ब्रेन का भी, दिमाग का भी मसला हो रहा है। ये नहीं कि यानी कि आदमी यानी कि लॉन्ग टर्म मसला हो जाता है मेमोरी का, पर शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है, और जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी साथ साथ जो है ना वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, इसमें रुकावट क्यों आती है? ये बहुत सारी वजूहत है। एक तो क्या कि पुअर डाइट, हमारा खाना पीना जो है ना वो अगर अच्छा ना हो, दूसरा जो है इनसफिशिएंट रेस्ट, यानी कि हर वक्त काम करना काम करना काम करना, और अगर कोई ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल हुए हों या कोई एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, या कोई लॉन्ग टर्म बीमारी इसकी वजह से भी हो सकता है, एंग्जाइटी, टेंशन वगैरह, इसकी वजह से भी जो है ना वो ची की रुकावट आ जाती है। और फिर हमने देखा है कि एज के मुताबिक भी लाजमी, जब आदमी 60-70 ईयर्स में होगा तो फिर उसकी ऐसे ही उसकी ची भी कम होगी, ब्लड भी कम होगा, तो उसमें भी फिर थोड़ी रुकावट जो है ना मसला बन सकती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सारी ये चीज़ें जो हैं तो बहुत आसानी से ट्रीटमेंट हो सकती है चाइनीज़ मेडिसिन में, तो इसका ज़रूर जो है ना लो बैक पेन का इलाज करवाएं। पाँव, टखनों और टांगों पर सूजन हो जाना एक आम बात है। ये ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों, हामला औरतें और जो लोग ज्यादा खड़े रहते हैं, पाँव, टखनों और टांगों पर सूजन हो जाती है। अभी हम बात करेंगे कि ये स्वोलन एंकल और पाँव वगैरह का सूजना, हाथों के ऊपर सूजन हो जानी, और ज़्यादा पेशाब वगैरह ज़्यादा आना, और स्पेशली मर्दाना यानी कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये अमूमन हमारे चाइनीज़ मेडिसिन में किस लिए पाया जाता है कि किडनी जो यंग फंक्शन है, जो हीटिंग फंक्शन, जो पहले मैंने आपको बताया था कि 4 फंक्शन है किडनी के, तो वो क्या है कि किडनी का जो हीटिंग फंक्शन है उसमें कमी पाई गई है। जब हीटिंग फंक्शन में कमी पाई जाएगी तो फिर ये जो है ना सूजन वगैरह आएगी, क्योंकि वो जो है ना पूरे बॉडी फ्लूइड्स को वो जो है ना हीट पूरी नहीं पहुंच रही, तो वो क्या है कि जो है ना सूजन आ गई है, और फिर जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, और रात को, स्पेशली रात को ज़्यादा पेशाब आना। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम किडनी यंग को बूस्ट करेंगे कि उसकी जो हीटिंग फंक्शन है वो पूरी हो जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। और इसमें किडनी यंग को बूस्ट करने के लिए हमारे पास एक हर्बल मेडिसिन आती है जिसके साथ हम ऊपर से वो हीट देते हैं, और उसके अलावा फिर क्या कि पेट के ऊपर, खाने के ऊपर भी जो हर्बल मेडिसिन है। और आजकल हमारा हर्बल मेडिसिन बहुत आसान हो गया। आज से पहले हम देखते हैं कि 5-10 साल पहले क्या होता था कि हर्बल मेडिसिन रो फॉर्म में आती थी, और रो फॉर्म में वो हम पेशेंट को देते थे, वो जाकर घर में कुक करना पड़ता था, उसका जूस निकालना पड़ता था, उसमें काफ़ी स्मेल वगैरह भी होती थी, फिर वो पीने में भी बहुत मुश्किल होती थी। तो आजकल वो बड़ी बड़ी कंपनी ने क्या किया है कि वो उधर ही कंपनी के अंदर ही उनको बॉयल करके
ان کا جوس نکال کر اور پھر اس کو دوبارہ پاؤڈر فارم میں بنا دیا گیا. تو یہ بہت بڑی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی چائنیز میڈیسن میں آئی ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا ابھی وہی ہرب پاؤڈر فارم میں اویلیبل ہے. جب پہلے وہ جو ہے نا ایک ہرب ہم آدھا کلو دیتے تھے، وہ ابھی کیا کہ جو ہے نا 2 گرام یا 5 گرام دیتے ہیں. تو اس کا فنکشن وہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو رس نکال کر اس کو دوبارہ پاؤڈر فارم میں بنا دیا گیا ہے. تو وہ کیا کہ ایک تو ہمارے لیے بھی آسان ہے، دوسرا پیشنٹ کے لیے بھی آسان ہے کہ پیشنٹ کو ہم جو ہے نا ایک ڈبی کے اندر پاؤڈر 10-12 ہربس مکس کر کے دے دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن. تو پیشنٹ کیا کرتا ہے، وہ گھر جا کر مگ کے اندر کپ کے اندر جو ہے نا 4-5 اسپون وہ پاؤڈر ڈالا، اوپر گرم پانی ڈالا جیسے ہم کافی بناتے ہیں، ایسے بنا کر اس کو پی لیا. اس کے ساتھ نہ تو کوئی اسمیل وغیرہ ہے اور ٹیسٹ وغیرہ بھی اس کا الحمدللہ ٹھیک رہتا ہے، جبکہ پہلے جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوتا تھا. تو کیا کہ کڈنی کے ینگ فنکشن کو ہم بوسٹ کریں گے تو وہ جو مردانہ کمزوری الحمدللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گی، زیادہ پیشاب وغیرہ آنا وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور یہ سوجن وغیرہ جو ہے نا ہاتھوں پاؤں کے اوپر یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر شارٹنس آف بریتھ اور ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک کڈنی کا ہی فنکشن ہے، کہ کیونکہ شارٹنس آف بریتھ کڈنی کیا کرتی ہے کہ جو باہر سے ہم ہوا لیتے ہیں تو کڈنی کی فنکشن اس کو پل ڈاؤن کرتی ہے، اور پھر لنگ کی جو فنکشن ہے وہ اس کو باہر نکالتی ہے. تو ہمارے چائنیز میڈیسن میں کڈنیز پلیز ویری بگ رول ایون ان بریزنگ، کہ اگر وہ کڈنی کی فنکشن لو ہوگی تو آدمی کو اندر سانس لینے میں جو ہے نا تکلیف ہوگی. تو اس لیے ہم وہ پھر کڈنی کی جو چی ہے، کیونکہ وہ چی کم ہو گئی ہے، وہ چی جو ہے نا اس کو پل نہیں کر رہی، تو پھر ہم کڈنی چی کو بوسٹ اپ کریں گے. اور پھر یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے نا ہائپر ٹینشن بھی کڈنی کی وجہ سے جو ہے نا کہ وہ اس کی چی جو ہے کڈنی چی کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا ہائپر ٹینشن بھی ہو جاتا ہے. تو ہم کڈنی چی کو بوسٹ کریں گے الحمدللہ، تو کیا کہ بریتھنگ میں بھی آسانی ہوگی، اور پھر کیا ہے کہ ہائپر ٹینشن میں بھی جو ہے نا کافی بہتری ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ کڈنی ین ڈیفیشنس ہو گیا، یعنی کہ پورے باڈی فلوئڈ نہیں بنا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اچھی سکن وغیرہ، اور رات کو نیند وغیرہ نہیں آنی، کیونکہ جو ہے نا باڈی کے اندر گرمائش پیدا ہو گئی، گرمی پیدا ہو گئی ہے. تو پھر کیا کہ وہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہوتا ہے، جہاں اچھی اسکن وغیرہ ہو گیا، خارش وغیرہ آنی شروع ہو گئی، اور کانوں میں شو ٹینائٹس ہو گیا، اور انسامنیا ہو گیا. اس صورت میں ہم الحمدللہ کڈنی ین کو بوسٹ کریں گے، اور وہ کیا کہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ بہت سارے مریض آتے ہیں، جو اسپیشلی لیڈیز وغیرہ کہ جو ہے نا یہ وٹ وغیرہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کرمپس وغیرہ، عموماً تو ٹانگوں کے نیچے حصے میں ہوتا ہے، مگر اور باڈی کے اور جگہ بھی جو ہے نا کرمپس وغیرہ اگر پڑ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کڈنی کی جو چی ہے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے. وہ چی جو ہے نا پیچھے سے وہ پش کرتی ہے، آگے وہ جو ہے نا تو وہ چی جا نہیں رہی. وہ کیا کہ پیچھے سے جب چی آتی ہے تو جیسے ہم گارڈن ہوز کو آگے سے ہم روک لیں تو پیچھے ہم پریشر پانی کا ڈالیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا سرکل یعنی کہ پائپ آگے پیچھے ہلے گا. ایسے ہی کیونکہ جب چی نہیں جا رہی تو پھر کیا وہ کرمپس جو ہے نا پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کرمپس کے لیے الحمدللہ بہت اچھا اور بہت آسان علاج ہے. ایک تو کیا کہ ہم جامع کے ساتھ بھی الحمدللہ بہتر کر سکتے ہیں. جامع جو ہے تو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک جو ہے تو ویٹ کپنگ ہوتا ہے جس کو ہجامہ کہتے ہیں عربی میں، ایک ہوتا ہے ڈرائی کپنگ، اور ایک ہوتا ہے کہ ہٹ کپنگ. یہ ایسے کپ ہوتے ہیں، یہ تو سب سے بڑا کپ ہے مگر اس سے اور جو ہے نا زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف باڈی کے اوپر لگا کر اس کے ساتھ ایک پمپ آتا ہے. تو یہ جب ہم لگاتے ہیں باڈی کے اوپر تو یہ جو ارد گرد کے جو ایریا ہوتا ہے، جو ادھر ٹاکسن بلڈ ہوتا ہے اس کو ایک جگہ یہ کھینچ لیتے ہیں. اور پھر کیا کہ یہ جب ایک جگہ وہ خون آ جاتا ہے، اس کے اوپر معمولی سا اسکریچ کر کے دوبارہ اوپر کپ لگائیں گے تو یہ کیا کہ گندا خون نکلے گا. جب گندا خون نکلے گا تو وہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی. تو الحمدللہ اس میں کیا کہ اگر کمر کا درد ہو رہا ہے تو آکوپنچر نہیں کرواتے تو یہ ہجامہ کروا لیں. اگر یہ سوجن وغیرہ ہے وہ بھی کیوں سوجن ہو رہی ہے کہ ادھر باڈی فلوئڈ اور خون جو ہے تو وہ جمع ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ الحمدللہ یہ ہم نکالیں گے تو کپنگ کے ساتھ.
تو الحمدللہ جو ہے نا ایک تو دورہ شروع ہو جائے گا کیونکہ گندا ٹاکسن بلڈ نکل آئے گا. تو یہ جو ہے نا ضرور ضرور الحمدللہ ہجامہ ایک بہت سمپل ٹریٹمنٹ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار خود بھی کروایا, ہمارے صحابہ نے بھی کروایا, اور حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں فرمایا کہ جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو فرشتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اپنی عوام کو حجامے کی تلقین کر, یعنی کہ حجامہ کرنے کی ہدایت کریں. تو الحمدللہ حجامہ ضرور ضرور کم از کم زندگی میں ایک بار تو ضرور کروائیں, کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر اس گئے گزرے دور میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور یعنی کہ اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے اور نورانی فائدہ تو ہے ہی ہے. تو ضرور اگر کرمس وغیرہ پڑتے ہیں اور اگر کوئی کمر کا درد وغیرہ ہے یا سر کا درد وغیرہ ہے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ کیا کہ حجامے کی ٹریٹمنٹ ہے. اور حجامہ از آلسو پارٹ آف چائنیز میڈیسن, کیونکہ جو میں نے 360 پوائنٹ پہلے بتایا تھا کہ باڈی کے اوپر 360 پوائنٹس ہے, وہ پوائنٹس ہم چوز کرتے ہیں کہ کس بیماری کے لیے کون سا پوائنٹ جو ہے تو لگانا چاہیے. اس کے اوپر چاہے ہم جو ہے نا آکوپنچر نیڈل کے ساتھ اس کو کریں, یا جاپان میں جیسے اس کو کہتے ہیں آکو پریشر, یعنی کہ اس کو جو ہے اسی پوائنٹ کو آکو پریشر کے ساتھ جو ہے نا اس کو جو ہے نا مساج کریں یا حجامہ کریں. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں فزیو تھیراپی کی جاتی ہے. فزیو تھیراپی ملتی جلتی ہے, مگر وہ جو پوائنٹس, وہ جو 360 پوائنٹس وچ آر ویری امپورٹنٹ, ان کے اوپر جو ہے نا اگر کیا جائے, مساج کی جائے یا نیڈل لگائی جائے یا حجامہ کیا جائے, then that is where the real benefit is. تو اس کے ضرور ہماری اسپتال الحمدللہ پاکستان راولپنڈی میں بھی ہے, مین پشاور روڈ کے اوپر, اور ادھر برمنگھم میں بھی ہے, ادھر بھی چائنیز ڈاکٹر الحمدللہ, ادھر بھی چائنیز ڈاکٹر ہیں. عموماً جب ہمیں کال آتے ہیں تو جب ہمارے سیکرٹری وغیرہ یا میں کبھی فون اٹھا لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو چائنیز اسٹار کو فون کیا اور آپ ادھر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں. تو میں نے بھی الحمدللہ چائنیز میڈیسن میں ہی جو ہے نا پریکٹس کی ہے. تو ہمارے الحمدللہ زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو چائنیز ڈاکٹر ہیں ان کو بھی انگلش وغیرہ اچھی آتی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی چائنیز جو ڈاکٹر حضرات وغیرہ ہیں ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. وہ پیشنٹ کو سمجھنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور لازمی جب تک پیشنٹ کی ڈیزیز کو اگر صحیح طریقے سے ہم سمجھیں گے نہیں, اس کا ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. بہرحال جو ہمارے الحمدللہ ڈاکٹر ادھر ایک مرد ہے ایک عورت ہے, اور دونوں کی کم از کم 28 سال ایکسپیرینس ہے الحمدللہ یہ چائنیز میڈیسن میں. دے اسپیک ویری گڈ انگلش. اس کے علاوہ عموماً میں بھی ادھر ہی ہوتا ہوں الحمدللہ, میری بھی 18 سال ایکسپیرینس ہے یہی چائنیز میڈیسن میں. تو انشاءاللہ آپ کو کسی کوئی قسم کا زبان کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا, اور اس کے لیے ضرور تشریف لائیں. ہمارے اسپتال کے اندر ٹوٹلی فری آف چارج چیک اپ کیا جاتا ہے, کنسلٹیشن ہماری ٹوٹلی فری آف چارج ہے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے, الحمدللہ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے. تو بہرحال ضرور چائنیز میڈیسن کا جو ہے تو آپ فائدہ حاصل کریں, اور جو ہے نا ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سب سے فائدہ مند اپنی صحت کے لیے کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں الحمدللہ, اور اللہ کو ذکر کے ساتھ یاد کریں, اچھے ناموں سے یاد کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اچھی سے اچھی صحت دے اور ایمان کی حالت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.